السلام علیکم میرے دوست تمام احباب کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم تک کوئی خبر پہنچے پہلے اس کی خوب تحقیق کرو، اس کے بعد اس پر اپنا رد عمل دو۔ آج سے 2 دن پہلے جو یہ سانحہ ہوا ہے سیالکوٹ میں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح فیکٹری کے ملازموں نے اپنے مینیجر کو توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کو مارا پہلے خوب، اس کے بعد اس کی لاش کو بھی جلا دیا گیا۔ تو یہ مسلمانوں کے اعتبار تو نہیں تھے، مسلمان تو بڑا من پسند محبت کرنے والا ہوا کرتا تھا، کہ مسلمانوں میں شدت پسندی اور ایسے رجحان کس طرح آ گئے کہ آج سے 1-2 سال پہلے وہ یونیورسٹی کا طالب علم نمبردان میں جو میرے خیال سے اس کو بھی انہوں نے مار دیا تھا توہین مذہب کا الزام لگا کر، اس پہ بھی کوئی پھر ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے سیالکوٹ میں ہی 2 بھائی تھے حافظ قرآن آئی تھنک، جو بے دردی سے ان کو مارا انہوں نے، اور وہ بھی زندہ نہیں بچ سکے تھے۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو ابھی نہ روکا تو یہ لاوا ہے جو سب کچھ تباہ کر دے گا، کہ جس کو مرضی انہوں نے الزام لگایا اور خود ہی اس کو عدالت لگائی اور اس کو وہیں مار دیا۔ اس ٹائم تو ویسے ہی پاکستان کے حالات ہی ایسے ہوئے ہیں کہ ہر بندے میں صبر اور تحمل برداشت ختم ہو چکا ہے۔ پاکستانی اس میں گورنمنٹ کا بھی بہت قصور ہے کہ ان سے کچھ سنبھال نہیں پا رہا، اور ویسے بھی حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ مسلمان پاکستان میں جو ہیں بہت بری حالت میں ہیں۔ شاید اس کی وجہ بھی ہے کہ ان میں صبر تحمل برداشت ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ایسے حالات ہو رہے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہمارا میڈیا اور جو ہمارا کلچر ہمیں دکھایا جا رہا ہے باہر ہندوؤں کا، انگریزوں کا، اس کی وجہ سے بھی شدت پسندی بڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، ارباب اختیار کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے بہت سخت۔ جو اس میں ملوث ہیں افراد ان کو سزا بھی دیں، اور اس کے تدارک کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل بھی تیار کریں، تاکہ آئندہ کے جو آنے والے وقت ہے اس سے ہمیں تحفظ حاصل ہو، جو لوگ ہیں پاکستان میں امن و سکون ہو، اور باقی چیزیں بھی جو ہیں پاکستان کی ان کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، تاکہ مسلمان جو پاکستان کے ہیں ان کو سکون صبر تحمل ملے، اور وہ اس طرح کے حالات پیدا ہی نہ کریں کہ جس سے پاکستان کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو، اور مسلمان ایز اے قوم اور ہمارا مذہب بھی پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو ہم کریں گے اس پہ پھر اگر یہ ثابت نہ ہوا جرم جس کو انہوں نے مار دیا، تو پاکستان کے لیے بہت افسوسناک بات ہوگی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، پاکستان کے لیے سب سے زیادہ، کہ اس کو سنواریں اور اس میں حسن سلوک اور اچھا اخلاق کی تربیت دیں اپنے بچوں کو، تاکہ آنے والا کل بہت اچھا ہو۔ السلام علیکم۔